السلام علیکم. پروگرام گفتگو قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نجف راجہ. ناظرین, آج کا جو ہم پروگرام کرنے والے ہیں یہ بہت لائٹ سا اس کو لے کر چلیں گے, جنرل ہوگا, اور آج شاہ جی سے ہم جو سوالات پوچھیں گے وہ ہوں گے نجف راجہ کے سوالات. میں نے شاہ جی کے ساتھ بہت کام کیا ہے, بہت اچھا ٹیم ورک رہا ہے, ہمیشہ ان کو مانا ہے اپنے ٹیچر کی طرح, بڑے بھائی کی طرح, اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. آج اپنی زندگی کے کچھ سوالات جو میرے مائنڈ میں آتے ہیں, عموماً ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے, سکسیس کے حوالے سے, وزڈم کے حوالے سے, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے ان کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر, آج ہم نے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے, آپ کو لے کے چلنا ہے, آپ کی پرسنالٹی پہ بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی اس سفر کے آغاز کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. اچھا دیکھیے, میرا یہ جو پروفیشن اور یہ جو امیج ہے ٹرینر ہونے کا, اس سے بہت پہلے میں نے ٹیچنگ سے اپنے زندگی کا آغاز کیا, تدریس سے. اور تدریس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی کامیابیاں دیں. بڑی چھوٹی عمر میں ایک بیسٹ ٹیچر کے طور پہ میں نے سرو کیا. اور آج بھی دیکھتا ہوں وہ تمام کے تمام میرے اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں, جنہوں نے میرے سے پڑھا ہوا ہے, میتھ یا فزکس پڑھی ہوئی ہے, وہ یاد کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا ٹیچر ملا. اچھا, میرے پڑھانے کی خاص بات اس میں یہ تھی کہ میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کیا کرتا تھا, یعنی سبجیکٹ تک نہیں رہتا تھا, میں لائف کی گائیڈنس ایڈ کر دیا کرتا تھا. اور کہیں جہاں ممکن ہوتا تھا انہیں ویلیوز, ایتھکس, اور ساتھ ان کی تھوڑی برین واشنگ کر دیتا تھا, ان کو کوئی اچھائی بھی سکھا دیتا تھا. تو یہ ڈیورنگ لیکچر آپ کرتے تھے یا علیحدہ سے ان کو ٹائم دیتے تھے؟ میرے لیکچر کے اختتام پہ وقت بچ جاتا تھا. ایک تو میری تب بھی ٹائم مینجمنٹ, میری ٹاپک پہ کمانڈ, میری یہ اسٹریٹجی میں نے کتنی دیر میں چیزوں کو ختم کرنا, یہ بہت اچھی تھی. بلکہ میں اگر صحیح کہوں کہ ٹیچنگ نے مجھے جتنا سکھایا ہے, مجھے شاید ہی کسی چیز نے اتنا سکھایا ہو. ٹیچنگ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹیچنگ سے ہی میں نے مینجمنٹ سیکھی ہے, ٹیچنگ سے میں نے انسانی نفسیات کو پڑھنا سیکھا ہے, ٹیچنگ سے ہی میں نے مسئلوں کو حل کرنا سیکھا ہے, ٹیچنگ سے ہی مجھے اسمارٹ سولوشنز کا پتہ لگا, ٹیچنگ سے مجھے مائنڈ کو ریڈ کرنا آیا. کیا کبھی سوچے کہ ان چیزوں نے آپ کو پے بیک کیا, اور کس طرح پے بیک کیا, آپ کی خواہشات کے مطابق؟ بیٹا, میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کہیں تیار ہوتے ہیں, قدرت آپ کو تیار کہیں کرتی ہے اور استعمال کہیں کرتی ہے. صحیح. سو کسی وقت میں قدرت آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کی تیاری کسی اور وقت میں آپ کو پے بیک کرتی ہے. سو جب میں اس پروفیشن میں تھا تو مجھے کبھی مجھے پتہ بھی نہیں تھا, خبر بھی نہیں تھی ٹیچنگ سے اللہ تعالیٰ کل کل کو یہ ٹریننگ کی طرف لے آئے گا, کنسلٹنسی کی طرف لے آئے گا, یا سوشل میڈیا پہ ایز ہیرو میں آ جاؤں گا اور اتنا زیادہ ڈیلیور کر دوں گا, یہ سوچا بھی نہیں تھا. لیکن یہ میرا ماننا ہے کہ آپ اگر آج کے کام کو پوری دل سے, جان مار کے, کمٹمنٹ سے کر رہے ہیں تو ہوپ فار دی بیسٹ. پھر آنے والے وقت کی اچھی امید ضرور رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد. یہ قدرت کا نظام ہے, قدرت آپ کو تیار کر کے پھر کسی اور وقت میں لانچ کرتی ہے, یعنی آپ کی پریپریشن کہیں ہوتی ہے اور لانچنگ کسی اور وقت میں ہوتی ہے. اچھا شاہ جی, مجھے بتائیے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اچھا دیکھیں, کھانے میں کھانا پسند ہے. اچھا, کیا کھانا پسند ہے؟ اچھا, میں پہلا تو جو ان سا ہے جس پہ رائے یہ دوں گا کہ میں وہ نہیں ہوں, بہت زیادہ چوزی نہیں ہوں. چوزی نے سب کھا لیتے, دال, کریلا, یہ ساری سبزیاں جن کو دیکھ کے بچوں کے منہ یا بڑوں کے بھی بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہہ لیجئے کہ میں بہت فوڈ بھی نہیں ہوں, میں بہت زیادہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ میرا کمال ہے کہ پچھلے اگر میں 15 سالوں کی بات کروں تو میرا ویٹ مینٹین ہے. مطلب میرا ویٹ جو 15 سال پہلے تھا وہی آج ہے. میں ضرورت کے تحت کھا, میں بھوک کے ساتھ کھاتا ہوں, یہ میری عادت میں شامل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو بڑا کوئی, یہ میری پکی عادت ہے کہ میں نے کھانا تبھی کھانا جب مجھے ضرورت ہے, اس کے بغیر میں نہیں کھا سکتا. اور اگر میں شام کو میں جلدی کھانے کا عادی ہوں تو میں کھا لوں, اس کے بعد پھر میں کچھ نہیں کھاتا, پھر 2 کھانوں کے بیچ میں کچھ نہیں کھاتا. یہ میری عادت ہے. مطلب اور پھر کیونکہ میں نے مینرز کو, کلچرز کو پڑھا سیکھا. میری گرینڈ ماں مجھے کہا کرتی تھی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ کہا کرتی تھی کہ یہ ہماری فیملی میں کھمبی ہے. کھمبی نا مشروم کو کہتے ہیں. مشروم ایسے ہوتی ہے کہ وہ کہیں کسی اور چیز کی فصل ہوتی ہے اور اس میں ایک دم کھمبی نکل آتی ہے. یعنی فصل ساری کپاس کی ہوتی ہے اور کھمبی بھی نکلی ہوتی ہے, یا فصل ساری گندم کی ہوتی ہے اور کھمبی نکلی ہوتی ہے, یا فصل چاول کی ہوتی ہے اس میں کھمبی نکلی ہوتی ہے. وہ کہا کرتی ہے کھمبی ہے, یعنی یہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمیں پیدا ہو گیا یہ. تو یعنی وہ مہذب, تہذیب, نفاست, شائستگی, یہ میری نیچر میں شامل تھی. یہ میری ہیبٹ نہیں ہے, یہ میری نیچر ہے. مثلا میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں گندا نہیں رہ سکتا, میں صاف ستھرا رہتا ہوں. سب کچھ ہو سکتا ہے, میں اپنے ہاتھ, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہوں. سب کچھ ہو سکتا ہے, موسم کوئی بھی ہو. میں دنیا کے سرد ممالک میں بھی رہا ہوں, میں پاکستان میں بھی رہا ہوں, میں سردیوں میں بھی, میں ڈیلی نہاتا ہوں. یہ میری کہہ لیجیے میری نیچر ہے, میں صاف ستھرا رہنے کا عادی ہوں. اور پھر مجھے اپنے لباس کا بڑا خیال ہوتا ہے, مطلب پاک صاف رہنا مجھے بڑا پسند ہے ہمیشہ. کس طرح کا ڈریس, مطلب ویژن کیا ہے اس حوالے سے, کس طرح کا ڈریس پسند کرتے ہیں آپ, میل میں اور فیمیل؟ دیکھو میرے پروفیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں کیجول ڈریسنگ نہیں کر سکتا.
کیجول میں اپنی پرسنل لائف میں کر سکتا ہوں, اپنے گھر میں کر سکتا ہوں, اپنے سونے جاگنے کے ٹائم پہ کر سکتا ہوں, اپنی فیملی میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں. لیکن جب مجھے پریزنٹ ہونا ہوتا ہے, اور اوبویسلی میں ہر جگہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں, ٹی وی پہ, لیکچرز میں, کارپوریٹ ٹریننگز میں, گورنمنٹ ٹریننگز میں, گورنمنٹ کے اداروں میں, تو مجھے آفیشیل ڈریس پہننا پڑتا ہے, اور مجھے جسے کہتے ہیں پاور لک پہ آنا پڑتا ہے. پاور لک از کالڈ کہ آپ کی ڈریسنگ سے آپ کی سکسیس فیل ہو. تو مجھے اس پہ ہم ڈریسنگ پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں حامد سعید صاحب کے ساتھ. تو مجھے پاور لک مینٹین رکھنی ہوتی ہے, مجھے ایک ڈیسنٹ لباس پہننا پڑتا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے ڈارک نیوی جو بلیو ہے وہ کوٹ پینٹ اچھا لگتا ہے مجھے لائٹ کلر کی شرٹس میں وائٹ شرٹ بہت اچھی لگتی ہے. مجھے ریڈ ٹائی بڑی اچھی لگتی ہے. کون سا کلر آپ کو پسند ہے؟ کلرز فیوریٹ کلر میرا بلیو ہے. بلو پسند ہے, اور اس میں بھی ڈارک نہیں, بلو میں بہت سے شیڈز پسند ہے, تھوڑا سا ڈارک بلو سے تھوڑا سا کم نیچے آ جائیں, رائل بلو مجھے پسند ہے. تو یہ بلو کلر میرا فیوریٹ ہے. کسی زمانے میں میری زیادہ تر شرٹس بلو ہوتی تھیں, تو بڑے لوگ کہتے تھے آپ ایک ہی کپڑے روز پہنتے ہیں, حالانکہ وہ بلو شرٹس اتنی زیادہ تھیں. ایک اور سوال, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت آپ کا قریبی کوئی دوست ہوتا ہے, وہ آپ کو گفٹ کر دیتا ہے, اب وہ کلر آپ کو پسند بھی نہیں ہے, اگلے نے اتنے پیار سے بھی دے دیا ہے, آپ لے بھی رہے ہیں اور اچھا بھی آپ کو لگ رہا ہے, لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ پہن کے دکھانا, لیکن کلر آپ کو پسند نہیں ہے, تو کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں آپ؟ اچھا, میرے ساتھ ایسا کم ہی ہوا ہے. میرے جتنے میرے جاننے والے محبت کرنے والے ہیں, مجھے کبھی تحفہ اگر ملتا ہے تو وہ تحفہ جو ان سا ہے وہ میری پرسنالٹی کے مطابق ہی ہوتا ہے. اچھا, یعنی آج تک کسی نے ایسا نہیں ہوا کہ جناب اس نے مجھے ایک بڑی سی سرسوں کی بوتل گفٹ کر دی ہے کہ سر تیل بھی لگایا کرے. اسے پتا ہے کہ سر نے جو پہننا ہے, جو رکھنا ہے, جو مینٹین, وہ سر کی پرسنالٹی کے مطابق کیا جچتا ہے. تو ایسا بڑا کم ہوا ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ شرٹس میں وائٹ شرٹ جیسے میں نے بتایا فیوریٹ, تو میری اپنی وارڈروب میں میرا خیال ہے کہ 25-30 وائٹ شرٹس ہوں گی. یعنی مجھے وائٹ شرٹ اتنی پسند ہے, یعنی اگر کچھ نہ ہو تو میں ڈریس پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہن لیتا ہوں. یعنی وائٹ شرٹ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کئی دن میں نے وائٹ شرٹ پہنی ہے, تو تب بھی ایسا لگتا ہے شاید روز ایک ہی شرٹ چل رہی ہے, حالانکہ میں چینج کر رہا ہوتا ہوں اس کو. تو ڈریسنگ میں مجھے یہ پسند ہے. پھر مجھے کہہ لیجئے کہ پرفیومز مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, اور بڑی اچھی کلیکشن میرے پاس ہے. اور کہہ لیجئے کہ خوشبو ویسے بھی ایک سنت ہے, اور خوشبو سے آپ کا امپریشن بڑا اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کا لباس اچھا ہے, آپ نے خوشبو لگائی ہے, آپ صاف ستھرے ہیں, آپ مہذب ہیں, اور سونے پہ چاندی ہے, اور سونے پہ سہاگا سوری ہے کہ آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے, تو پھر کمال ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ ڈھونڈا کہ بڑی دنیا ایسی ہے جو لباس اچھا پہن لیتی لیکن رویہ اچھا نہیں ہوتا, ایروگنٹ ہوتے ہیں. میں کئی ایسی محافل ہیں, کئی لوگ گواہ ہیں اس بات کہ مجھے کئی دفعہ اٹھ کے ملنا پڑتا ہے, تو میں 100 بار اٹھتا ہوں. میں نے اف نہیں میں نے کیا کہ یار مجھے 100 بار اٹھنا پڑ رہا ہے. یا میرے جب سے ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں مجھے جگہ جگہ سیلفی کھنچوانی پڑتی ہے, تو بعض کا دل نہیں کر رہا ہوتا, موڈ نہیں ہوتا, مزاج نہیں ہوتا. مجھے کوئی بڑا امپورٹنٹ کام ہے, میں اپنے کاموں میں لگا ہوں, اور میں جلدی میں کہیں پہنچ رہا ہوں, اور کوئی بندہ مل گیا, اس نے کہا جی سیلفی, تو میں غصہ نہیں کھاتا. اچھا, کس طرح ڈیل کرتے ہیں اس ہینڈل کو؟ مطلب اگر آپ کا موڈ نہیں ہے, بہت شدید آپ غصے میں ہو جاتا ہے انسان غصے میں, تو اس صورتحال میں کس طرح اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ کسی نے کہا سیلفی لینی ہے, کوئی آپ کے ساتھ ہنس کے بات کرے, مذاق کر دیا اس نے آپ کے ساتھ, تو کس طرح؟ نہیں, میں ایک تو جلدی کر دیتا ہوں ایسی سچویشن میں جلدی سے کر دیتا ہوں کچھ, جلدی سے میں سیلفی لے کے اسے کہوں گا میں معذرت کرتا ہوں, لیکن میں ہرٹ نہیں کروں گا اس کو, نہ نہیں کروں گا, ریجیکٹ نہیں کروں گا, سوری نہیں کہوں گا. ایکسیپشن ہے کہ اللہ معافی کے سامنے ارجنٹ ہی ہے, تو پھر تو مجبوری ہے کہ میں نہ کرنی پڑے, لیکن نارملی میں نہ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اوکے. اچھا, کوئی بتائیں کوئی ایسا کریزی فین آپ کو ملا ہو, جو کہ بعض اوقات کریزی فین بہت عجیب سے سوالات بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سچویشن کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی ایسا سوال جو ابھی تک آپ کے من میں ہے, کسی نے آپ سے پوچھا ہو, کسی فین نے آپ سے, تو کیا وہ سوال ہے؟ جو لوگ ملتے ہیں اس پہ ورائٹی ہوتی ہے, مطلب میں کوئی کریزی فین, کسی کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں اٹک جاتا ہے, آپ کو آج بھی یاد؟ نہیں, وہ نہیں مجھے یاد ایسا, لیکن یہ کچھ مزاج یاد آتے ہیں. اچھا, مثلا ایک مزاج یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ویسا ہوتا نہیں ہے. مثلا ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں کہا جی آپ کیسے میرے فین ہو؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی رائٹنگز پڑھی ہیں. میں نے کہا جی آپ نے کیا پڑھا؟ کہتے کتاب آپ کی پڑھی. میں کہا کون سی کتاب پڑھی؟ تو اس نے کہا جی کامیابی کا سفر. میں نے کہا وہ تو میری کتاب ہی نہیں ہے. اب وہ کہہ ہی رہا تھا میں بہت بڑا فین ہوں, لیکن اسے کتاب کا نام بھی غلط یاد تھا. تو میں نے کہا اس میں آپ نے پڑھا کیا؟ کہتا وہ مجھے یاد نہیں ہے. تو مطلب میں نے اگر تھوڑا سا کھنگالا اور ٹٹولا تو پتہ لگا. ایک اور آ گیا, اس نے کہا جی میں روز آپ کا ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ روز ٹی وی دیکھتے ہیں, کس چینل پہ دیکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں پی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. میں کہا میں وہاں آتا ہی نہیں, وہاں پہ آتا ہوں تو میں کبھی گیسٹ کے طور پہ آ جاتا ہوں. اس نے اپروچ کیسے کر دیا آپ کو؟ وہ یعنی کہ لوگ اصل میں لوگ جو ان سے ہیں وہ جو بعض اوقات پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا, جو ایک سچا محبت کرنے والا فین ہے, یاد رکھنا محبت آسانی پیدا کرتی ہے, محبت مشکل میں نہیں ڈالتی. ٹھیک ہے, یعنی میں نے سب سے زیادہ مشکل لوگ جو دیکھے ہیں نا محبت میں,
गुजरांवाला के लोग देखे। अच्छा वो कैसे? मोहब्बत करते हुए मुश्किल में डाल देते हैं। कैसे? कोई एक एग्जांपल देते, कोई बता दें। बस एक मेरा सेशन था, मैं गुजरांवाला में था, तो एक वहाँ पर एक बंदे ने मुझे कहा उसके क्लोजिंग के बाद कि सर हमारा ना एक तकरीब है वार्डन्स की, तो उसमें आपने ज़रूर आना है। तो मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, आप तो जो उनसा वो इतने अच्छे इंसान है, तो आपसे ना की तो उम्मीद ही नहीं थी। मैंने दोबारा कहा, मैं कहा मेरी बड़ी मसरूफियत जा रही है, तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं आ पाऊँगा। उसने मुझे बाकायदा यानी शदीद महसूस करवाया कि शायद मतलब ज्यादती कर रहा हूँ जैसे कोई। तो मैंने कहा ओके मैं का नंबर भाई एक्सचेंज करें, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। तो अब मैं आपने इस तरह उसे राजी किया? मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। उसके टाइम पे मैंने कह दिया ठीक है मैं उस दिन आने को तैयार हूँ, मैं अपने कुछ काम छोड़ के आ जाऊँगा। बाज़ औक़ात मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि जज्बात में आके बंदा। तो मैं गुजरांवाला पहुँच गया जी। तो जब मैं गुजरांवाला पहुँचा तो उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ मैं आ गया हूँ। कहता सर वो तो कैंसिल हो चुका है, सेशन तो आज नहीं था। तो मैं कहा आपको चाहिए था मुझे बता देते। हाँ। सर बस मैं बताने ही वाला था आपको। तो मुझे मतलब इससे कई मिलते जुलते वाक़यात मिले कि दे लव मी, बट लोगों के यहाँ वक्त की कदर नहीं है। वक्त की कदर नहीं। एक बड़ा कॉमन जो मैंने देखा, बड़े लोग कहते हैं सर मिलना है, तो मैं कहता हूँ एजेंडा क्या है, तो माइंड करते हैं एजेंडा क्या मतलब मिलना है, वैसे ही मिलना है। मैं कहता नहीं यार कोई बातचीत बताओ। अगर किसी के पास कोई एजेंडा या बातचीत का मुद्दा या मकसद ना हो और बिलखसूस वो अपना तारुफ भी प्रॉपर ना करवा रहा हो, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अच्छा। मैं नहीं मिलता। रीजन ये है कि उसको तो अपना आप बताना नहीं आ रहा। मसलन एक साहब हैं जी बस मैं मिलना। सर ये भी तो कहा जाता है ना, चाहतों में मोहब्बत में ओल या ये गोल या एजेंडा या पॉलिसी नहीं देखी जाती। आपका मन कर रहा है किसी को मिलने को, ठीक है आप मिल लो, वो ठीक है, लेकिन देखो वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। सही। अगर मिलना बराए मिलना हो जाए और उसमें कोई वो बड़ा अच्छा जुमला वासिफ साहब का कि यहाँ बंदा सीखता है या बंदा सिखाता है, ना सीखना हो ना सिखाना हो तो फिर वक्त का ज़या हो गया। सही, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ, कलेक्टिव अगर एक राय दूँ, तो बड़ी दुनिया लव करती है, सच्ची बात है। मैं कभी कभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मेरी आंखों में नमी आ जाती है कि मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि जितनी मुझे मोहब्बत मिली है, जितनी ऑनर मिली है, जितनी लोग मुझे लव करते हैं, सेल्फलेस लव कहीं करते हैं, और जितने अल्लाह ने अच्छे मेरे सर्कल में दोस्त ऐड किए हैं शायद ही किसी के पास होंगे। और मैं फिर ये सुनने वालों को कहूँगा कि हम लोग ना सिर्फ शुक्रिया अदा गाड़ी का, पैसे का, चीज़ों का करते हैं, इंसानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये भी अल्लाह का इनाम होते हैं। अल्लाह नाराज़ हो तो आपके गिर्द अच्छे लोग नहीं रहते, तो अल्लाह राज़ी हो तो आपके गिर्द फिर अच्छे लोग रहते हैं।